بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہمارے سلسلہ درس سیرت کے حوالے سے آج کی نشست کا عنوان ہے ایمان کے تقاضے۔ غزوہ خیبر ایک اہم غزوہ ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں، خاص طور پر غزوات کی سیریز میں اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر سیرت نگاروں نے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس غزوے میں بہت سے واقعات پیش آئے، لیکن اس غزوے کی اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ یہود جیسی سرکش قوم کے خلاف پیش آیا، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی سرکشی کے پیش نظر ان کے خلاف کوچ کیا اور پڑاؤ ڈالا اور ان کا محاصرہ کیا۔ اس موقع پر ایک واقعہ اسود رائی کا پیش آتا ہے۔ اسود سیاہ کو کہتے ہیں، رائی چرواہے کو۔ ایک چرواہا تھا، یہود کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب غزوے کا معاملہ درپیش ہوا تو اس نے ہلچل دیکھی۔ اس ہلچل کے دیکھتے ہوئے اس نے اپنے مالکان سے سوال کیا کہ کیا معاملہ درپیش ہے۔ بتایا گیا کہ معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ فلاں باتیں کرتے ہیں، وہ ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں اور ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ وہ پہلا مرحلہ تھا جب اسود رائی کے کان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے کوئی بات پڑی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس سے اس کا گزر ہوا، بکرے چراتے ہوئے وہ آپ سے قریب سے گزرا تو اس نے آپ سے ملاقات کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا کہ میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، اور میں اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں۔ میری بات مانو، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، میری نبوت پر ایمان لاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے پھر پوچھا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے لیے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنت ہوگی۔ وہ اس وقت بکریاں چرا رہا تھا، یہود کی بکریاں اس کے پاس تھیں۔ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ میرے پاس یہ امانت ہے، ان کا میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان کو ان کے مالکان کی طرف ہنکا دو اور ان پر مٹھی بھر کنکریاں پھینک دو، یہ خود اپنے مالکان کی طرف لوٹ جائیں گی۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ اس نے مٹھی بھری کنکریاں اس پہ پھینکیں، بکریوں کے ریوڑ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آج سے میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اور تم جاؤ اور اپنے مالکان کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ قصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت ایک اور تفصیل پیش کرتی ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وہ سوال کرتا ہے کہ میں جنت میں جا سکتا ہوں، کیا میرا بھی ایمان قابل قبول ہوگا؟ حالانکہ میری شکل صورت واجبی سی ہے، بد شکل ہوں، میرے جسم سے بو اٹھ رہی ہے اور میرے پاس مال و دولت بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہاں، تمہارے لیے بھی جنت ہے، تم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو سکتے ہو۔ یہاں رک کر ہمیں ٹھہر کر سوچنا چاہیے کہ یہ سوال آج کا نہیں ہے، بہت پرانا چلا آ رہا ہے کہ ہم ایمان کی حیثیت کو بھی سوشل اسٹیٹس کے ساتھ ملا کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اور آپ پر ایمان لانے والے ابتدائی لوگوں کو دیکھ کر بھی قریش مکہ اور دوسرے افراد کا یہی سوال ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر منتخب کیا ہی تھا تو تم لوگوں کو منتخب کیا تھا، کچھ اچھے سوشل اسٹیٹس کے حامل لوگوں کو منتخب کیا ہوتا۔ بہرکیف آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ رہنمائی اس کو سوچی اور اس نے اس کو تسلیم کیا، اور فوراً انہوں نے جنگ کا مرحلہ تھا، لڑائی کے مرحلے میں اپنے آپ کو شامل کر لیا اور جنگ کا آغاز کر دیا، اور چند ہی لمحوں میں وہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت کر دیا ہے، اس کے جسم کو نہایت خوشبوؤں میں مزین کر دیا ہے اور اس کو کامیاب کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا، اور اس کے لیے 2 حوریں متعین کر دی گئی ہیں۔ ایمان کا دیکھیے ایک لمحہ ہے، چند لمحے پہلے وہ چرواہا تھا اور چند لمحوں کے بعد وہ جنت کا باسی تھا۔ ایمان لانے کے بعد انسان پر کچھ چیزیں تدریجاً واجب ہوتی ہیں، وقفے سے لازم ہوتی ہیں۔
سنت اللہ بھی یہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تلقین بھی یہی فرمائی ہے، پہلے توحید کی دعوت دی جائے گی، پھر رسالت کی دعوت دی جائے گی، تمام ایمانی تقاضے مکمل کرنے کے بعد پھر عمل کے میدان میں اترتے ہوئے اور انہیں اتارتے ہوئے نماز کی دعوت دی جائے گی اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کچھ چیزیں ایمان لاتے ہی لازم ہو جاتی ہیں، اسے سوائے اس کے کہ ایمان کا اعجاز کہا جائے اور کوئی بات کہنے کی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ مذکور ہے، کئی جگہ پہ بیان ہوا ہے کہ فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا۔ فرعون نے مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ کو نیچا دکھانے کے لیے اس وقت کے بڑے بڑے نامی گرامی جادوگروں کو مدعو کیا، وہ بھی بڑے طمطراق سے آئے، بڑے انہوں نے عہدے اور منصب مانگے، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ دیکھا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے عصا کو اژدہے میں تبدیل ہوتے دیکھا، تو لمحہ واحد میں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ یہ لمحے واحد میں یہ طاقت ان کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اور پھر جب ان کا ایمان کا دعویٰ ان کے سامنے آیا، فرعون اور اس کے لشکروں نے یہ بات محسوس کی، تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا اور سخت کہا، اور یہ تک کہا کہ اب تمہیں بہت سخت سزا دی جائے گی، لیکن وہ کیفیت بھی انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کی۔ اور قرآن کریم میں جو ان کے الفاظ آتے ہیں وہ بہت غیر معمولی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم ہمارے ساتھ کیا کرتے ہو، اب ہم اہل ایمان میں شامل ہیں، اب ہم اللہ کی نشانیاں دیکھ چکے ہیں، اب ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی ترغیب اور کوئی ترہیب معنی نہیں رکھتی۔ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، جو کرنا چاہو تم کر ڈالو، اب ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہو یا اسود رائی کا واقعہ ہو، آخر وہ چیز کیا ہے جو ایک عام سے شخص کو لمحہ واحد میں اتنی قوت عطا کر دیتی ہے کہ اس کے سامنے پھر دنیا کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگتی ہے، نہ پھر وہ دنیا کی ترغیب سے کوئی مائل ہوتا ہے، نہ اس کی ترغیب سے، ڈر سے اور خوف سے اس کے اندر کوئی تزلزل پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے استقامت کے ساتھ اپنے مقام پر کھڑا رہتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایمان ہے، یہ ایمان کا اعجاز ہے جو انسان کو یہ قوت عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ہدایات میں بار بار یہ فرمایا ہے کہ ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ رکھو، تاکہ ہم دنیا کے ہر قسم کے خطرات سے اپنے آپ کو بچا بھی سکیں، محفوظ بھی کر سکیں، اور ہر فتنے کے مقابلے میں اپنی ایمان کی قوت سے اپنے آپ کو ثابت قدم بھی رکھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔